اس کے بعد والا یہ جو ہمارا رکوع ہے، رکوع نمبر 16 اور رکوع نمبر 5، یہ سورہ توبہ کا آخری رکوع ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری سورہ یونس شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ رکوع ہے یہ، اور بہت ہی جاندار رکوع ہے یہ جو سورہ توبہ کا آخری رکوع اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ دوبارہ میں اناؤنس کر دیتا ہوں، سورہ توبہ کا رکوع نمبر 16 یعنی آخری رکوع، اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 5۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا اس رکوع کا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر کی طرف جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتال کرو، لڑو، الذین ان لوگوں سے، یلونکم، لانا یلونو جو ملے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ، کم من الکفار کفار میں سے، جو کفار تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی قریب قریب جو کفار ہیں، قبائل ہیں کفار کے یا کفار کے مالک ہیں جن کے بارڈر تمہارے بارڈر سے ٹچ ہوتے ہیں، ان سے تم لڑو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ کافر تم میں سختی محسوس کریں۔ وَجَدَ يَجِدُ وِجْدَانًا کا معنی موجود پانا، لِيَجِدُوا چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظہ، غلظ سختی کو کہتے ہیں، یعنی ابھی ترجمے میں تفسیر شروع کر دیتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا مَا اور جب بھی، أُنزِلَتْ سُورَةٌ کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے یعنی ان منافقین میں سے، مَن يَقُولُ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ تم میں سے کون ہے، زَادَتْهُ هَذِهِ بڑھایا ہے اس کو، هذه اس سورت نے، ایماناً ایمان کے اعتبار سے، یعنی تمسخر کے طور پہ کہتے ہیں تم میں سے کون ہے بھائی جس کا ایمان یہ سورت سن کے بڑھ گیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ یہ سورت بڑھا دیتی ہے ان کو، ایماناً ایمان کے اعتبار سے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ تو یہ صورت بڑھا دیتی ہے ان کو، رجسن ناپاکی کے اعتبار سے، الی رجسہم ان کی ناپاکی کے ساتھ، یعنی پہلے جو ان کی ناپاکی تھی اس ناپاکی میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ وماتو اور وہ مرتے ہیں، وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اولا یرون تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انہم کہ بے شک یہ لوگ، یفتنون فتنے میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام ہر سال، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، ثم پھر اس کے بعد بھی، لا یتوبون یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون اور نہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی منافق مرادیں اس سے، دیکھ کے کیا کہتے ہیں، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی، من احدٍ کوئی بھی، ایسی یہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثُمَّ انصَرَفُوا پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور یہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو نبی جب اس سورت کی تشریح کرنے لگتے ہیں یا وہ سورت پڑھ کے سنانے لگتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نبی کی محفل سے کھسک جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، صرف اللہ قلوبہم اللہ نے پھیر دیا ہے ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ اس بات کی وجہ سے کہ بے شک یہ لوگ، قوم لا یفقہون ایسی قوم ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ایک رسول، من انفسکم تمہاری ہی جانوں میں سے ہیں، تمہاری ہی جنس میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، عزیز علیہ میں نے کئی بار بتایا ہے نا، عز علیہ کا معنی کسی پر کوئی چیز شاق گزرنا، مشکل گزرنا، عزیز علیہ رسول پر بہت مشکل ہے، یعنی شاق گزرتی ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں رسول، کس چیز سے، ماں اس چیز سے، عنتم جس سے تم پریشان ہوتے ہو، عنیتا یعنتو کا معنی پریشان ہونا، اصل میں تھا عنتم بھی جس چیز سے تم پریشان ہو جاتے ہو، یعنی جس چیز سے تم ٹینشن میں آتے ہو، جو چیز تمہارے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، وہ نبی پر بہت شاق گزرتی ہے، یعنی ایسی باتیں سے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے جن سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم تم پر بہت حریص ہیں، یعنی تمہارے فائدے پر بہت حریص ہیں، حریص حرص اصل میں لالچ کو کہتے ہیں،
لیکن تم پر لالچی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے نفع پر بہت حریص ہیں. ان کو یہ لالچ ہے کہ کسی طرح تمہیں فائدہ پہنچے. بالمؤمنین، مومنین کے ساتھ، رؤوف الرحیم، بڑے رحم دل اور بہت رحم کرنے والے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے بعد بھی اگر تم پیچھے ہٹتے ہو، رسول کو فالو نہیں کرتے، فَقُلْ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے عرش کا رب ہے، مالک ہے. یہ جی سورہ توبہ کا آخری رکوع کا لفظی ترجمہ. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یہ پورا خلاصہ سورہ توبہ کا اللہ بیان کرنے ہیں. دیکھیں سورہ توبہ قرآن میں آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، جب اسلام کے احکام بالکل کمپلیٹ ہو رہے تھے، ان صورتوں میں سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا تھا. تو اب اور پوری صورت میں جہاد کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ ہے. تو اللہ نے اب جہاد کے بارے میں ایک اصول قیامت تک کے لیے اہل اسلام کے سامنے بیان کر دیا. ایک اصول تو یہ بیان کیا جو اس سے پہلے رکوع میں، کہ جہاد میں ساری قوم کبھی بھی نہیں نکلے گی، پیچھے بھی ملک کو سنبھالنا ہے. اور اب ایک عام قاعدہ اور اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم پر کفار نے بڑے ظلم کیے، مکہ سے تمہیں نکالا، صلح حدیبیہ ہوئی، وہ توڑی، اکثر انہی کی طرف سے حملے ہوتے رہے ہیں تم پر. لیکن اب اسلام اسٹیبل ہو چکا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. اب تمہارا کام ہے اس اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دینا. اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تمہارے جو قریبی کافر ممالک ہیں ان سے اب لڑائی شروع کرو. اب تم نے پہل کرنی ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور اتنی تیاری کرنی ہے تم نے کہ کافر جو اسلام دشمن ہیں ان کو تمہارے اندر سختی محسوس ہو، تمہارے پاس ایسے بم ہو، ایسے تیاری ہو، ایسے گھوڑے ہوں، ایسے تیر تلواریں اور ایسی فوج آرمی ہو تمہارے پاس کہ ان کو یہ لگے کہ بھائی اس قوم سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ان کو تمہارے اندر ایک سختی محسوس ہو، ایسی نرمی نہ ہو کہ وہ تمہیں کھا جائیں. تو اتنا ہی اپنا ڈیفنس کو تم نے اتنا مضبوط رکھنا ہے. یہ جو آیت نازل ہوئی نا، اس سے اقدامی جہاد فرض ہو گیا ہمیشہ کے لیے. وہ دن تھا، اس کے بعد اسلامی سلطنت پھیلنا شروع ہوئی. یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کا میں پہلے بھی متعدد بار جواب دے چکا ہوں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور سورہ توبہ یہاں ختم ہو رہی ہے، اس لیے اس موقع پر بھی میں مختصر اس اعتراض اور جواب پہ روشنی ڈالوں گا کہ اکثر غیر مسلم ان جیسی آیات کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے دیکھو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور یہاں اسلام کیا حکم دے رہے قریبی پڑوسی ممالک سے تم لڑائی شروع کرو. تو دیکھیں، خوب سمجھ لیں، دنیا میں جہاں بھی جو کچھ آیا ہے طاقت اور تلوار ہی سے آیا ہے. جتنے بھی آج یورپین ممالک ہیں ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، امریکہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی دنیا میں کوئی حکومت آئی ہے تو پاور ہی کے زور سے آئی ہے. پھر حکومت آنے کے بعد انہوں نے اصلاحات کر لیں کہ جمہوری نظام نافذ کر دیا یا بادشاہی نظام نافذ کر دیا، جو بھی کیا، یعنی وہ پاور آنے کے بعد تو پاور ہی کے ذریعے آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی ہے پاور. آج جو دنیا میں ایک جمہوری نظام چل رہا ہے کہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ حکومت آئے گی، تو یہ نظام جو مسلط کیا گیا ہے یہ بھی تو پاور کے زور سے کیا گیا ہے نا. جس ملک میں جمہوریت نہیں ہے اس ملک کو وہ حقوق نہیں ملتے جو دوسرے ملک کو مل رہے ہیں. تو وہ حقوق کون نہیں دیتا؟ ظاہر ہے وہ بڑی بڑی ریاستیں جو بڑی بڑے 5 پاورفل کنٹریز ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں پالیسیاں بناتے ہیں اور پالیسیوں کی دھجیاں بھی وہی اڑاتے ہیں. تو ان کو جو یہ رائٹ حاصل ہے یہ بھی تو طاقت کے بل بوتے پر حاصل ہے نا. یونائٹڈ نیشن میں جو 5 سپر پاور ہیں جن کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہے، تو یہ بھی تو پاور ہی کی وجہ سے ہے نا کہ دنیا کی 5 مضبوط طاقتیں ہیں، چائنا، رشیا اور امریکہ اور فرانس وغیرہ. تو یہ جو 5 بڑی طاقتیں ہیں جن کو ویٹو پاور کا حق حاصل ہے، تو اس کی بیس یہی تو ہے کہ پاورفل کنٹری ہے. تو پاور ہونے کے بعد اب ان کے فیصلے دنیا پہ نافذ ہو رہے ہیں. تو جہاں بھی دنیا میں فیصلے کی پاور ہوگی وہ پاورفل کنٹری کے پاس ہی ہوگی، اور پاور آنے کے لیے آپ کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے، وہ لڑائی کے بغیر نہیں آتی. تو یہ ایک ایسی فطری بات ہے جس کو اسلام بھی مانتا ہے، ساری دنیا مانتی ہے. وہ الگ بات ہے زبان سے اعتراف نہ کریں، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا، نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوتا ہے کبھی. تو
اور اس دور میں جب اسلام دنیا میں آیا تو اس دور میں تو جمہوری نظام تھا ہی نہیں، اس دور میں تو طاقت ہی کے بل بوتے پر آپ دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے. تو اب طاقت کا استعمال کافر بھی کر رہے تھے، مسلمان بھی کر رہے تھے. تو اس میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں تھی کہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ تھی کہ طاقت کا استعمال کس کام کے لیے ہو رہا ہے. ظلم کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ظلم کو ختم کرنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو اسلام اس کی ترغیب دے رہا ہے ان آیات میں کہ جو اللہ کے منکر ہیں، کفار کا مطلب ہی کیا، خدا کو نہیں مانتے، خدا کے نظام کو نہیں مانتے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں پہلے بھی، سورہ توبہ میں پہلے بھی گزر چکا ہے، لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. ایمان والو ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ اس کے رسول کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے. دنیا میں زنا کو پروموٹ کر دیا، سود کو پروموٹ کر دیا، شراب پھیلا دی دنیا میں، ہومو سیکچولیٹی پھیلا دی دنیا میں، گے میرج اور لیسبین، یہ سارے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، فطرت سے بغاوت کر رہے ہیں. تو قرآن نے ان کافروں کے خلاف صحابہ کرام کو لڑنے کا حکم دیا جو خدا کے حلال کو حلال اور خدا کے حرام کو حرام نہیں کہتے. تو دنیا میں برائی پھیلا رہے ہیں، تو برائی کے خلاف اسلام کی تلوار اٹھی ہے. تو اس لیے چاہے کوئی غیر مسلم ہو یا مسلم، ہمارے لیے یہ بحث اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ تلوار کے زور سے تبلیغ کر رہے ہیں یا تلوار کے بغیر. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ طاقت کے زور سے پھیلا کیا رہے ہیں. اگر دنیا میں آپ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ظلم پھیلا رہے ہیں، سودی نظام پھیلا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اور دنیا میں آپ اچھائی کو پروموٹ کر رہے ہیں تو بھائی طاقت کے زور سے آپ کریں، بڑی اچھی بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حکومت دیکھتی ہے کہ ملک میں ہیروئن اور شراب جو ہے یا ہیروئن اور نشہ عام ہو رہا ہے، لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں، تو حکومت پہلے آرام سے سمجھائے گی، نہیں مانیں گے تو حکومت ڈنڈا استعمال کرے گی اور ہیروئنچوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالے گی. اور سعودی عرب میں تو یہاں تک قانون ہے کہ کسی کے بیگ سے اگر نشے کی کوئی چیز نکل آئے تو فوراً گردن اڑا دیتے ہیں اس کی. اسی وجہ سے وہاں منشیات کا لیول زیرو ہے، بالکل منشیات نہیں ہے سعودی عرب میں. اب اگر کوئی کہے یار سعودی عرب تو منشیات کے خلاف تلوار استعمال کر رہا ہے، حکومت پاکستان یا امریکہ جو ہے وہ تو ہیروئنچی اور چرسیوں کے خلاف پولیس آپریشن کیا فوجی آپریشن کر رہی ہے، تو یہ تو طاقت کے زور سے تو نہیں آپ چرس کو ختم کریں. آپ کو تو چاہیے چرسیوں کو بٹھا کے محبت سے سمجھائیں، آپ جو آپ کی بات مان لے ٹھیک ہے، تو جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں. تو یہ تقریر غلط ہوگی. ہم یہ کہیں گے کہ طاقت کے زور سے ہیروئن پھیلانا غلط ہے، ہیروئن اور چرس کو ختم کرنا یہ بہت اچھا کام ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اسلام نے بھی تلوار چلائی ہے، کافر بھی تلوار چلاتے ہیں، ساری دنیا تلوار چلاتی ہے، ساری دنیا کے پاس فوجیں ہوتی ہیں. اسلام آپ کو حق کو پھیلانے کے لیے تلوار استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اور باطل کو پھیلانے کے لیے تلوار استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے. محمد بن قاسم بنو امیہ کے دور میں سندھ آئے، سندھ فتح ہوا. مشہور جتنے بڑے بڑے کمانڈر گزرے ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور پوری دنیا خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جتنی اس مہذب دنیا تھی سب اسلام کے زیر نگیں آ چکی تھی. پوری دنیا جہاں بھی آبادی تھی وہ مسلم خلافت کے تحت تھی اور ایک بڑا شاندار ماضی تھا. اور اللہ نے مدد کی، اللہ نے کیونکہ حکم دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم اگر برائی سے بچو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. متقین کا مطلب یہی برائی سے بچنے والے. تو اس کا مطلب یہی تھا کہ تمہارے ساتھ جو اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ اس لیے کہ تم اچھائی کو پروموٹ کر رہے ہو. تو تم اگر خود برے ہو گئے تو پھر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. تو پھر 7ویں صدی ہجری کے قریب قسطنطینیہ فتح ہوا اور ترکی میں پھر خلافت قائم ہوئی اور یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا. اور پھر اب مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمانوں کی خلافتوں کا خاتمہ ہو گیا اور اب دنیا میں 5 بڑی ریاستیں ہیں جن کی حکومت ہے اور انہی کا ڈنکا بج رہا ہے، وہ بھی طاقت کے زور سے ہی بج رہا ہے ان کا ڈنکا. اب کیا حکم ہے اقدامی جہاد کا؟ تو اس پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ اقدامی جہاد کے لیے طاقت ضروری ہے. جیسے کہ سورہ توبہ میں پہلے یہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ کم سے کم اتنی طاقت کہ جس قوم سے تم لڑ رہے ہو تمہاری اور اس کی طاقت کا ریشو کم سے کم ہاف ہو. اگر یعنی اتنی طاقت ہو کہ آدھے اور ایک کا توازن ہو کم از کم. اس سے بھی کم اگر طاقت ہے پھر اقدامی جہاد فرض نہیں ہے، اس لیے کہ پھر شکست کا امکان زیادہ ہے. اور صرف اتنی طاقت نہیں کافی بلکہ اس کو فتح کرنے کے بعد اس کو سنبھال بھی سکو. یہ تمام چیزیں اس استطاعت میں داخل ہیں جس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں پچھلے لیکچروں میں بیان کر چکا ہوں. تو اس میں اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو تم ان لوگوں سے لڑنا شروع کرو جو تمہارے قریبی کفار ممالک ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ صحابہ کو تھا کہ پوری دنیا سے اللہ ہمیں لڑنے کا حکم دے رہا ہے، تو ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، پوری دنیا میں ہم لڑ کے کہاں تک پہنچیں گے؟ اللہ نے تسلی دے دی، اگر تم پرہیزگار ہو، دین پر قائم ہو، تو یقین رکھو اللہ تمہارے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا۔ تو یہ اللہ نے تسلی دے دی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، باقی اقدامی جہاد، اس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں کہ آپ خود سے پہل کریں۔ اس کے احکام فقہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہدایہ میں بہت تفصیل سے احکام ہیں، پھر جو اور فقہ کی کتابیں، جتنی بھی مذاہب اربعہ کی کتابیں، سب میں یہ سب سیم ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے جو اسکالرز ہیں وہ اقدامی جہادی کا انکار کر دیتے ہیں غیروں کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سے ہمارے اسکالر 4 شادیوں کا انکار کر دیتے ہیں لبرل عورتوں کو خوش کرنے کے لیے، تو ایسے ہی لبرل کنٹریز کو خوش کرنے کے لیے جہاد کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب اسلام ایک چیز کو حق سمجھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ زمین پہ نافذ ہو۔ یہ دیکھیں، جب آپ کی دعوت میں لچک ہوتی ہے نا، آپ کو خود اپنے صحیح ہونے کا یقین نہیں ہوتا، تو پھر آپ اس کو نافذ کرنے میں بھی مخلص نہیں ہوتے۔ اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں۔ حکومت آپریشن کر رہی ہے چرسیوں ہیروئنچیوں کے خلاف۔ اب کوئی گورنمنٹ سے آ کے کہے کہ آپ پولیس کا آپریشن کروا رہے ہیں آپ، اور اس طرح سے چرسیوں کو اٹھا کے زبردستی بند کر رہے ہیں، یہ تو بہت غلط ہے۔ تو اگر حکومت کو ذرا سا یہ ہوگا نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو حکومت آپ کی بات سے فوراً متاثر ہو کر پیچھے ہٹ جائے گی۔ لیکن اگر گورنمنٹ کو یہ ہو کہ بھائی ہم چرسیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ہیروئنچوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ہیروئنچی کو کون صحیح سمجھتا ہے؟ تو حکومت کو یہ سوچ کے لڑائی پہ اور موٹیویشن ملے گی کہ نہیں بھائی ہم نے لڑنا ہے ان کے خلاف، ہم نہیں ملک میں منشیات کو برداشت کر سکتے۔ دیکھیں، اسلام کا ایک دعویٰ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کا ایک دعویٰ ہے کہ اسلام ہی برحق ہے، انسانیت کی خیر خواہی اور انسانیت کی نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اسلام اس دعوے میں اتنا سچا ہے، اور اسلام کو اپنے دعوے کے صحیح ہونے میں اسلام اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اب اگر اسلام یہ کہتا ہے نا کہ نہیں جی آپ محبت کے ذریعے پھیلائیں، اور اگر کوئی آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو جو کفر چل رہا ہے چلنے دو، اس کا مطلب اسلام خود اپنے دعوے میں کنفیوز ہے۔ جو آدمی اپنے دعوے میں کانفیڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کو پھر وہ کہتا ہے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اور یہی دنیا میں نافذ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اسلام اپنے دعوے میں اتنا، اسلام کو کانفیڈنس ہے کہ اسلام کہتا ہے بھائی میں دنیا میں کفر کی حکومت برداشت نہیں کر سکتا، اس میں انسانیت کی تباہی۔ آپ دیکھ لینا انڈیا کے حالات کیا ہیں، ہومو سیکسولیٹی کیسے پھیل گئی ہے، لڑکے لڑکوں سے بدفعلی، لڑکیاں لڑکیوں سے بدفعلی، اور پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو سسٹم چل پڑا ہے ہندوستان میں، امریکہ میں، فرانس میں، جاپان میں، پوری دنیا میں۔ میرے پاس کل ایک نیوزی لینڈ سے کسی کا فون آیا کہ میں اپنی بچوں کی تربیت کے لیے اس قدر پریشان ہوں کہ یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے معاملہ آگے بڑھ چکا ہے، یعنی یہاں تک ہو رہا ہے کہ ایک مرد اور 2 لڑکیاں آپس میں جو ہے وہ لائف پارٹنر بن جاتے ہیں، اور ایک لڑکی اور 2 لڑکے آپس میں پارٹنر بن جاتے ہیں، یعنی 2 آدمی اور 1 عورت، ان 3 کی جوڑی بنتی ہے، یا 2 عورتیں 1 مرد، ان کی جوڑی بنتی ہے، اور یہ پھر مل جل کے جو شیطانی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ اسلام جہاد کا حکم نہ دے آپ کو؟ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں آج اجازت نہیں ہے اس طرح اقدامی جہاد کی۔ اس کی وجہ یہ کہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے، اگر آپ بغیر تیاری کے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے ملک کی بقا کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں اپنے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم بچ جائیں، اپنی خود کو باقی رکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ تو حضرت بظاہر ایسا گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بظاہر ایسا لگتا ہے یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی اب اقدامی جہاد ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی سرفرا اٹھ کے کچھ تباہی بربادی اور بم پھاڑنا شروع کر دے، اور جس کا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا، ہم اور پس جائیں گے۔ تو اقدامی جہاد کے لیے بہرحال پہلی شرط ہے کہ آپ کے پاس طاقت اور قوت ہو، آپ میں تیاری اتنی ہو کہ آپ لڑ سکیں۔ وہ نہیں ہے تو آپ تیاری کی کوشش کریں، ملک کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں، اور ملک کو آپ ایک پاورفل بنانے کی کوشش کریں، اور سارے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کریں۔ اور یہ آپ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی جو آپ کے جو بھی حکمران ہوں گے وہ کریں گے۔ وہ صحیح نہیں ہے تو حکمرانوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔
تو یہ تمام احکام تو اپنی جگہ، میرا مقصد تو صرف اسلام کے اس فلسفے کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اقدامی جہاد کا اسلام نے حکم کیوں دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے سوا نجات کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ تو باطل کے خلاف لڑنا یہ عبادت ہے، یہ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زبردستی اپنی رائے مسلط کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ سورہ توبہ کا آخری حصہ ہے، سورہ توبہ جب نازل ہوئی تھی تو بہت صحابہ خوش ہوئے تھے، مجاہدین کے فضائل بیان ہوئے، تبوک میں شریک ہونے والوں کو بڑی موٹیویشن ملی، آئندہ جہاد کے احکام نازل ہوئے، ایک حوصلہ ملا، اور صحابہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا کہ اب اس دین کو پوری دنیا میں ہم ہی نے غالب کرنا ہے، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی منافقین نے دوغلی حرکت کی۔ اس کا تذکرہ ہوگا کہ اس صورت پہ خوشی منانے کے بجائے منافقین غم منا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور ان کے نفاق میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اہل ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کریں گے سورت کے آخر میں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ایسے پیغمبر دیے کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں، لہذا اس رسول کی تم اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، اور اسی میں کامیابی۔ اور رسول کو بھی تسلی دے دی اس سورت کے آخر میں کہ اے نبی، آپ اپنا پیغام پہنچائیں، ہم نے آپ کی صفات اور آپ کی خوبیاں بھی ان کے سامنے بیان کر دی، جہاد کی اہمیت بھی بیان کر دی۔ اب اگر ان میں سے کوئی اعراض کرتا ہے تو اے نبی آپ نے غم نہیں کرنا، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، علیہ توکلت، میں اسی اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی بہت طاقتور بادشاہ ہے وہ، تو میں اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ تو اس بہترین اختتام کے ساتھ اللہ نے سورت کو ختم کیا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ نازل ہوئی، فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو منافقین تنزیہ کہتے ہیں بتاؤ بھائی تم میں سے کس کا ایمان بڑھا ہے، یہ صحابہ تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، اور ان کے تو بڑی ان کے چہروں سے جھلک رہی ہے کہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، تو بتاؤ تم میں سے بھی کسی کا ایمان بڑھا ہے، ایسے تمسخر مذاق میں کہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کس کا ایمان بڑھا اور کس کا گھٹا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ فرماتے جو ایمان والے لوگ ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، یہ صورت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کی کیفیات میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ہاں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، یہ صورت ان کی ناپاکی کے ساتھ مزید ناپاکی میں اضافہ کر دیتی ہے، ان کے دل میں جو نفاق کی گندگی ہے، یہ گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ برا آدمی جو 2 نمبر ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو نصیحت کرو تو بجائے نصیحت قبول کرنے کے اس کی دشمنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی صبح و شام ہمیں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، ایک آدمی کو آپ نصیحت کریں، وہ کیا غیظ و غضب میں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے اس میں، اور گناہ پہ اور جری ہو جاتا ہے۔ سیاسی لوگوں میں تو اس کا صبح و شام مشاہدہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی دوسری پارٹی کی تعریف کر دے اور صحیح تعریف کر رہا ہو تو بجائے ماننے کے اور زیادہ اس کی نفرت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن منافق کی یہ حالت بیان کر رہا ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی ناپاکی میں اور اضافہ ہوتا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور یہ مر جاتے ہیں کافر ہو کر، یعنی موت تک ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ منافقین کو کہتے ہیں دیکھو، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، دیکھتے نہیں ہو ہر سال تمہیں 1 یا 2 مرتبہ فتنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ 1 یا 2 مرتبہ کا مطلب یہ 1 یا 2 مرتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ محاورہ ہے کہ متعدد بار، کبھی 1 بار کبھی بار بار، ہر سال فتنے آتے ہیں۔ وہ فتنے کیا تھے؟ وہ قدرتی حوادث بھی ہو سکتے ہیں، وہ منافقین کی جو پول پٹیاں کھولی جاتی ہیں آیتوں کے ذریعے، اور عملی طور پر ان کو آزمائشوں میں ڈال کے وہ فتنہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں اس دور میں کیا ان پر آزمائشیں آتی تھیں، ہمیں زیادہ اس کا قرآن و سنت میں تذکرہ نہیں ملتا۔ اتنی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی آزمائشیں ان کے اوپر آتی رہتی تھیں کسی بھی لحاظ سے۔ تو اللہ کہہ رہے کہ دیکھتے نہیں، ہر سال تمہیں اللہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف مائل ہو، لیکن ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں بلکہ اسی دنیا سے دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور ان منافقین کی ایک اور حالت ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ نازل ہوئی، تو نبی کی محفل میں جب نبی اس سورت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس سورت کے مضامین کو سنیں، غور کریں، ان کی آیتوں میں تدبر کر کے اپنی اصلاح کریں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کی مجلس سے نکل جائیں، یہ نصیحت ہمیں سننے کو نہ ملے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ نظر بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں،
اور پھر ایک دوسرے سے آنکھوں آنکھوں میں پوچھ رہے ہوتے ہیں حل یراکم من احد، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر نبی کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ سامنے اٹھ کے جانا کہ لوگ دیکھ رہے ہوں، اس میں تو بے عزتی ہے نا کہ تم پیغمبر کی مجلس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کر کے مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کو بھی وحی بنا کے نبی پہ نازل کر دیا۔ نبی کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میری محفل سے یہ اس طرح نکل کے غائب ہو جاتے ہیں، نصیحت کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو خبردار کیا کہ یہ کم بخت سننا چاہتے ہی نہیں ہے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ کہتے ہیں یہ نبی کی محفل سے منصرف ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو منصرف کر دیا، حق سے پھیر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس میں کہ جب بھی ہمیں ہمارے سامنے قرآن یا ہماری نصیحت کی بات کی جائے تو ہمارے لیے اس مجلس سے اس بیس پہ اٹھنا کہ ہم نصیحت کی بات سننا نہیں چاہتے، یہ بہت خطرناک حرکت ہے۔ تو ایمان والے لوگ نصیحت کی بات شوق سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور 2 نمبر بے ایمان لوگ ان کو نصیحت کے علاوہ دنیا میں ہر بات اچھی لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر کسی سے کوئی بیان سستی کی وجہ سے نہیں سنا جا رہا تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان نصیحت کی بات اس لیے نہیں سن رہا کہ اس کو ایک سستی ہو رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کوئی کسی بزرگ کے بیان میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ کھسک کے جا رہا ہو، آپ اس پر یہ آیتیں فوراً فٹ کر دیں کہ دیکھو قرآن نے منافقین کی علامت بیان کی ہے کہ مجلس واعظ کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں، تو یہ داخل نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے، کمر میں درد یا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ضروری کام ہو۔ یہاں وہ کھسکنا مراد ہے کہ نصیحت سننے کا شوق ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اچھی بات کی جائے گی تو بھائی نکلو یہاں سے۔ تو پیغمبر کی مجلس میں ایسی بے رخی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ویلیو بیان کر رہے ہیں کہ اس صورت کے آخر میں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، ان کی محفل میں بیٹھا کرو، آپ سے دین سیکھو، کیونکہ نبی اپنی جان سے زیادہ تمہارے حریص ہیں، نبی کو اپنی سے زیادہ تمہاری فکر ہے۔ اللہ یہ نبی کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری ہی جنس میں سے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ جنس کا مطلب انسانوں میں سے ہیں، جنات یا فرشتوں میں سے نہیں ہیں، انسانوں میں سے، لہذا تم ان سے مانوس ہو سکتے ہو، اپنی دل کی باتیں ان کے سامنے شیئر کر سکتے ہو، ان کو فالو کر سکتے ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تم ٹینشن میں آؤ، وہ چیزیں نبی کو پریشان کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ امت کا کسی طریقے سے بھلا ہو جائے۔ نبی تمہیں پریشان دیکھنا نہیں چاہتے۔ حریص علیکم، تم پر بہت حریص ہیں۔ دیکھیں حرص اور لالچ کا لفظ یہ برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اچھی چیز کی جو حرص ہے اور لالچ ہے تو یہ اچھی کہلاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو تمہارا فائدہ محبوب نہیں ہے، بلکہ نبی لالچ کرتے ہیں اس بات کی کہ کسی طرح تمہارا فائدہ ہو جائے۔ حریص علیکم، تم پر بہت حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ بہت نرم دل اور رحم کرنے والے، بہت مشفق ہیں۔ تبھی تو دیکھیں کیسے کیسے مجرموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ تو اے ایمان والو ایسے رسول کی قدر کرو، کیونکہ ان رسول کو ہم نے اعلیٰ اخلاق پر بنایا ہے، اعلیٰ اخلاق پر ان کی تخلیق ہوئی ہے کہ امت کی خیرخواہی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کا اور ان کی خیرخواہی کا بے پناہ جذبہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اے ایمان والو اگر تم اس کے بعد بھی اعراض کرو کہ ہم نے تمہارے اندر ایسے پیغمبر بھیج دیے، ایسے لیڈر جو اپنے سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ قرآن میں دوسرے مقام پر یہی ہے کہ نبی اپنے سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو آگے قرآن کہہ رہا ہے اے نبی اگر یہ پھر بھی اعراض کریں تو اے لوگو اگر تم اعراض کرتے ہو فقل، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ تم اگر میری قدر نہیں کرتے نہ کرو، بھائی میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ مجھے تمہارے شر سے بچائے گا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت، میں اسی پر اعتماد کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ چونکہ بالکل اسلام میں یہ آخری آیتیں ہیں، یعنی اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ سورہ توبہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں میں تو اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں۔ میرا وہ دن یاد کرو جب میں تنہا تھا اور میں نے دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا تھا، میں نے پہاڑ پہ بلا کے سب کو کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ مان لو کہ ایک خدا ہے
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیسا ریئیکشن ہوا تھا اس کا۔ تو جب میں اکیلا تھا اس وقت بھی اللہ پہ کے اعتماد کی بنیاد پہ میں دعوت کو لے کے کھڑا ہوا تھا، اللہ کے اعتماد پر۔ تو آج بھی میں کس پر توکل کرتا ہوں؟ اس اللہ پر۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ بادشاہوں کی جب بھی صفات بیان کی جاتی تھی نا پہلے زمانے میں، تو بادشاہ کے تخت کا تذکرہ لازمی ہوتا تھا کہ جس تخت پہ بادشاہ جلوہ افروز ہوتا ہے وہ عرش بہت بڑا ہے، تو اس سے بادشاہ کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ ہوتا تھا۔ تو وہی محاورے قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں کہ اللہ کا عرش بھی بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش ساتوں زمین اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے، تو سوچیں اللہ کی ذات کیسی ہوگی۔ تو اتنا طاقتور بادشاہ، میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، لہذا تم مجھے فالو کرو یا نہ کرو تو میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ میرا اعتماد تو اللہ پر ہے۔ تو مجھے فالو کرو گے تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ ہماری صورت ختم ہوئی۔ یہ رکوع کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں اللہ نے اقدامی جہاد کا حکم دیا، اور اس کی میں نے حکمتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ ایک اہم ترین حکمت بس میں لازمی بیان کر دوں اور علمی نقطے کے طور پر، کہ دیکھیں اسلام نے کفر کو تو دنیا میں برداشت کیا ہے، کفر کی حکومت کو برداشت نہیں کیا۔ اقدامی جہاد کا مقصد یہی ہے کہ کافر بھی اگر رہے گا تو اسلامی سلطنت کے زیر سایہ رہے گا۔ کافر کو تلوار کے زور سے مسلمان نہیں کیا جائے گا، اس کی حکومت کو چھینا جائے گا۔ حکومت اسلامی ہوگی، حکومت کی بیس قوم پرستی نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں حکومتیں قوم پرستی کی بیس پر ہیں، یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ افغانی ہے، یہ فارسی ہے۔ یہ کس بیس پر ہو رہی ہے حکومت بھائی؟ حکومت اس بیس پر ہوگی کہ آپ کسی بھی قوم سے ہیں، آپ نافذ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو غلط ہیں۔ اسلام میں دو ہی قومیں ہیں اور دو ہی ریاستیں ہیں، ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب، دارالکفر جسے کہا جاتا ہے، اور دو ہی قومیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ اس کے علاوہ جتنی لڑائیاں ہیں وہ قوم پرستی کی بیس پر ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے قوم پرستی کی بیس ہی ختم کر دی کہ اسلام میں حکومت کی بیس اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہوگا اور اسلام پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ تو جیسے آج یورپ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن اسلامی حکم یورپی قانون سے اگر ٹکرا رہا ہو تو پھر وہ اپنے قانون کو ترجیح دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں پھر ہمارا قانون سپیریئر ہوگا۔ تو اسلام بھی یہی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلم کو آزادی ہے اسلامی ریاست میں جیسے چاہے کرے، لیکن اس کا قانون اگر اسلام کے قانون سے اپوزٹ ہوگا، ٹکرا رہا ہوگا، تو پھر الاسلام یعلو، پھر اسلام غالب ہوگا اور اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قانون مغلوب ہوگا۔ یہ ایک ہمیں اہم بات پتہ چلی۔ دوسری بات کیا ہمیں پتہ چلی کہ بھئی جب بھی نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، وہ نصیحت پر عمل کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس سے کراہت ہوتی ہے اور ان کے دل میں حق سے محبت کے بجائے حق سے اور زیادہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دوسری جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس نفاق سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسری، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ یہ رسول اتنے عظیم رسول ہیں کہ جو چیز بھی تمہیں تکلیف دے گی وہ رسول کی تکلیف کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اور تمہاری خوشی کے پیچھے، تمہاری راحت کے پیچھے حریص ہیں، تمہیں فائدہ پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت رحم دل بھی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی وصف دیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال مشہور تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور تھا، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی نرم مزاجی مشہور تھی۔ اس صفت میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پیغمبروں سے ممتاز کیا ہے۔ اور سورت کے اختتام پہ جو دعا سکھائی گئی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان الفاظ کی، ان کلمات کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غم سے بچنے کے لیے یہ کلمات سکھائے ہیں کہ اگر لوگ آپ کو فالو نہیں کر رہے، جیسے کہ منافقین لوگ ٹینشن دے رہے ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ تو علماء کہتے ہیں یہ مجرب ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ ان الفاظ کو دہرایا کریں۔ حسبی اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی اتنا بڑا مالک ہے تو ہمارے کام بنانا اس کے لیے
کوئی مشکل نہیں ہے. اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد بھی کرنا چاہیے. یہ ہماری سورہ توبہ الحمدللہ آج ختم ہو گئی. بہت اہم سورت تھی، اس کے بہت اہم اسباق تھے. انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ یونس شروع کریں گے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہاں سے یہ نئی سورت ہماری شروع ہو رہی ہے. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ یونس کا رکوع نمبر 1 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 6 اسٹارٹ کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ نے ہم نے جتنے احکام پڑھے ہیں سنے ہیں، اللہ دل و جان سے ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا اس سورہ توبہ کے اختتام پر. دیکھیے یہ جو تفسیر کے لیکچرز ہیں نا، ان کا فائدہ حقیقت میں ان لسنر کو ہوگا جو آیتوں کا ترجمہ یاد کرنے کو اور تفسیر کو یاد کرنے کو فوکس کریں اور تکرار کریں. جب ہم یہ درس مکمل کرتے ہیں نا، آپ اس کو ریپیٹ کریں اپنی زبان سے. آپ آیتوں کا ترجمہ کیا کریں، ترجمے والا قرآن نہ لیں، آپ آیتوں کو ریپیٹ کریں. بغیر ترجمے والے قرآن کے ساتھ بیٹھا کریں. آپ نے کیسے ریپیٹ کرنا ہے بھائی؟ آج ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا، کسی کو بھی بٹھا لیں آپ اپنے ساتھ، بولیں بھائی اس کا مطلب ہے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے قریبی ہیں. اس طرح سے ترجمہ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. اس وقت تو آپ کو ٹینشن ہوگی جب آپ یہ عمل سے گزریں گے، لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، جب آپ نماز میں تراویح میں قرآن سنیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. آپ کی روحانی قوت میں انشاءاللہ بے پناہ اضافہ ہوگا. تو اس طرز سے جب آپ تفسیر کے لیکچر سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ تو یہ درس ایک عام درسوں کی طرح ایک درس بن جائے گا، ادھر سے سنا ادھر سے کان دوسرے کان سے نکل گیا. فائدہ اس سے بھی ہوگا لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. جو ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ والا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یونس کا رکوع نمبر 1 اور 11ویں پارے کا انشاءاللہ رکوع نمبر 6 ہم اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.